بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ ذرا مجھے کہتے ہیں مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی خوبصورت صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا. اور یقیناً آج کے دن سے کچھ کام ریلیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، اور نماز کی پابندی ساتھ ساتھ دعا کرنا. دیکھیے دعا کی جب ہم بات کرتے کہتے ہیں دعائیں جو ہیں وہ زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی قسمت تقدیر بدل سکتی ہے. اپنے لیے ہم بہت کچھ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن قبولیت کا پتہ نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیا کریں، اور سچ سویرا کی ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اتنے خوبصورت آپ لوگوں کے لیے ہم موضوعات لے کر آتے ہیں، اور سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کے لیے بھی دعا کیا کیجیے، اور اس ملک کے امن و سلامتی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی آپ لوگ ضرور دعا کیا کریں. ٹاپک کی بات کروں تو آج کا ناظرین ٹاپک بہت ہی اہم ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین انسان کی زندگی کی اگر بات کی جائے تو سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان اس کو جوڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر مومن کی پہچان کی بات کی جائے کہ مومن کی پہچان کیا ہے، تو اس کی جو پہچان ہے وہ صرف اور صرف زبان کے اقرار میں نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ اب جو زبان سے اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، تو صرف زبان کے اقرار میں نہیں بلکہ آپ کی دل کی گہرائیوں سے جو کیے گئے وعدے ہیں، جو آپ کا ضمیر آپ سے جو ہے وہ مطمئن ہے، آپ عملی زندگی میں ان تمام چیزوں کی پاسداری یقینی بناتے ہیں جو کہ ضروری ہے. اور رب سے عہد و پیمان ایمان کی مضبوطی ہے، اللہ سے آپ نے عہد کرنا ہے، یہ آپ کی ایمان کی مضبوطی ہے، آپ کے کردار کی سچائی ہے، آپ کا مقصد زندگی کی جو وضاحت ہے، آپ کے اخلاقی جو اقدار ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، آپ ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں ایک درست راستے پر لے کے چلتا ہے، جس میں آپ دیکھیں انصاف آ جاتا ہے، جس میں سچائی ہے، جس میں امانت ہے اور خیر کی بات کی جاتی ہے، اور ہمیشہ اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کی بات کی جاتی ہے. اور ایک سچا مومن ناظرین امتحان ہے، وہ مشکلات آپ کی زندگی میں بہت سارے آتی ہے، خوشی آپ کو ملتی ہے، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور کامیابی میں اپنے رب سے کیے گئے وعدوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ ان شارٹ حالات جیسے بھی ہوں، آپ نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، جو عہد لیا، جو ایک مومن کی پہچان ہے، اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے. انہی تمام چیزوں پہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جن سے ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے پہلے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جی بڑی معتبر شخصیت ہے، جناب محترم علامہ اشرف حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ان کے ساتھ ہمارے اگلے مہمان جو کہ نعت خواں ہیں، صاحبزادہ احسان نصیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ احسان آپ کے وقت کا. درخواست کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ سے آپ پروگرام کا آغاز کریں. جی بسم اللہ کیجیے. اے خدائے جمال و زیبائی، اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم عالم آرائی، خوب ہے تیری عالم عالم آرائی. تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، کیا بات. تو کہاں
حضرت ہے تاب گویائی اے خدائے سب میں موجود اور سب سے جدا سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی کون سمجھے یہ راز تنہائی اعظم سے نام سے ہے گلشن میں اعظم سے نام سے ہے گلشن میں زندگی تازگی و رانائی اے خدائے جمال و زیبائی خوب ہے تیری عالم عالم آرائی اے خدائے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ احسان. ناظرین، آج کا ٹاپک جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، رب سے عہد و پیمان اور یہ مومن کی پہچان ہے. کیسے اس پہ آئیے بات کرتے ہیں. جی جناب محترم آغا اشرف حسین صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. سب سے پہلے تو بتائیے گا، ایکسپلین کیجیے گا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ رب سے عہد و پیمان ایکچولی میں ہے کیا، کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا. خداوند متعال نے جب انسان کو خلق فرمایا تو ظاہر ہے ایک تو انسان کا یہ ظاہری وجود ہے جس میں اس کے اعضائے بدن ہے جنہیں جوڑ کر ایک خوبصورت شکل انسان کو عطا فرمائی، جس کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. لیکن انسان صرف اسی گوشت اور پوست کا مجموعہ نہیں ہے. صحیح. اس کے ساتھ خداوند متعال نے انسان کو عقل، شعور، روح جیسی غیر مادی وہ نعمتیں عطا فرمائی. وہ جو شعور ہیں یا روح ہے اس کے اندر خداوند متعال نے اس انسان کو اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کے کچھ بنیادی اصول اس روح کو سمجھا دیے. جو روح کو خداوند متعال نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان کو ظاہر ہے انسان کی عقل سمجھتی ہے، اور عقل جن چیزوں کو سمجھتی ہے انہی کے بارے میں خداوند متعال نے عقل کو ہی ہادی قرار دیا. کہا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول باطنی رکھ دیا ہے، تمہاری ہدایت کا انتظام تمہارے اندر ہم نے رکھ دیا ہے. اور یہ جن چیزوں کو خداوند متعال نے انسان کے روح کے اندر رکھنے کے بعد، فطرت میں رکھنے کے بعد عقل کو سمجھا دیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کائنات کے جتنے بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہیں اگر ان کی فطرت سالم ہے تو ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یعنی مثلا
جو آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے جی اس وعدے کو وفا کرنا، دنیا میں کوئی دو شخص اس بات کے اوپر اختلاف نہیں کر سکتے کہ ایک کہہ رہا ہوں کہ جی ٹھیک اچھی بات ہے، دوسرا کہہ رہا ہوں نہیں یہ بری بات ہے. سب کا اس بات پر اتفاق ہوگا کہ یہ اچھی چیز ہے. وعدہ نبھانا یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو خداوند متعال نے بطور انسان ہماری فطرت اور سرشت کے اندر رکھی ہے. اسی لیے اس کے اوپر دو لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ وعدہ وفائی اچھی چیز ہے یا نہیں ہے. یہ اختلاف والی بات نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. مگر سوال جو آپ نے کیا کہ خداوند متعال سے بیسک ہمارا وعدہ ہے کیا، بالکل یہ دراصل وہی چیز ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فطرت اللہ کے اوپر خلق کیا ہے. خدا کی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے. فطرت کے اندر علماء اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں فطرت کے اندر انسان کی رکھی گئی ہیں. ان میں سے جو سب سے بنیادی چیز ہیں وہ خود خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا اور خداوند متعال کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنا، جس کو ہم دین کہہ سکتے ہیں. دین بنیادی طور پر انسان کی فطرت کے اندر ہے. صحیح. اور یہ وہ وعدہ ہے جسے خداوند متعال نے اولاد آدم سے، جب ان کا بعض مفسرین کے مطابق جب ان کے ابتدائی سیل کو، جس کے ڈی این اے کے اندر یہ ساری ہدایتیں رکھی گئی، اس ابتدائی سیل کو جو خداوند متعال نے تعلیمات دی ہیں ان میں دین، خدا شناسی، توحید پرستی، یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند متعال نے ہم سے شروع والے دن جب اولاد آدم کا آغاز ہونے جا رہا تھا تب خداوند متعال نے یہ میثاق لیا، یہ عہد لیا. اور یہ بنیادی طور پر مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس درس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، کس کلاس میں یہ بات ہوئی تھی، کس کمرے میں یہ بات ہوئی تھی، وہ کلاس ہم بھول گئے لیکن درس یاد ہے، سارے انسانوں کو یاد ہے. یہ وہ عہد و میثاق ہے یہ جو آپ نے جتنے بھی یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کی یہ اگر یہ تمام چیزوں پہ پورا اترتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے؟ یہ اس کی پہچان ہے. دیکھیں نا، مومن دراصل اسی فطرت الہی پر قائم شخص کو کہا جاتا ہے. جی. مومن کون ہے؟ مومن وہ جو شروع سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پہچانتا بھی ہے، دل سے اس کا اقرار کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، تو اس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فطرت کے اوپر باقی نہیں رہا. کسی وجہ سے اس کے والدین نے اسے فطرت سے منحرف کر دیا، اس کے معاشرے نے اس کو فطرت سے منحرف کر دیا، اس کی تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس نے اس کو فطرت سے منحرف کر دیا. جب وہ اپنی فطرت سے منحرف ہوا تو وہ اپنا عہد و پیمان بھول گیا. جب بھول گیا تو وہ خداوند متعال کے راستے سے، خدا کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہو جاتا ہے اور وہ اس عہد پیمان کے اوپر عمل نہیں کرتا. ایمان اور وعدہ پورا کرنے کی اگر بات کی جائے تو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، بہت تعلق ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص عہد و پیمان کے اوپر پورا نہیں اترتا بنیادی طور پر اس کا کوئی دین نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایمان اور عہد و پیمان کا بہت گہرا تعلق ہے. اور گہرا تعلق میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ دراصل ہماری فطرت کا تقاضا ہے. وہی فطرت جس کے اوپر ہم خلق ہوئے اور جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا کی فطرت کے اوپر لوگ خلق ہوئے ہیں. اور فطرت کے اندر دین بنیادی ترین چیز ہے. اور دین کیا چیز ہے؟ دین یہی خداوند متعال کے اوامر و نواہی ہیں. خداوند متعال نے جو ہمیں اصول دیے ہیں کہ اس کرۂ ارض کے اوپر یا اس کائنات کے اوپر، اس ممکن ہے ہم اس دنیا کے علاوہ جہاں اس وقت انسان رہ رہا ہے کسی اور سیارے کے اوپر، اس کائنات میں کسی اور نظام کے اوپر ممکن ہے انسان بس جائے. سب کے لیے خداوند متعال نے جو اصول وضع کیے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کو ادا کرو، جن چیزوں سے کہا کہ ان سے بچو، یہ وہ بنیادی ترین یونیورسل جو قوانین ہے خداوند متعال کی طرف سے، ان کی ادائیگی، ان کی طرف توجہ، یہی ہماری فطرت ہے، یہی دین ہے. اور یہی خدا کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جو آپ نے طے کر کے دیا ہے اس دائرے کے اندر رہیں گے. جو آپ نے اصول بتائے ہیں ان اصول کے مطابق ہم یہاں زندگی کریں گے تاکہ ہماری اگلی زندگی جس دنیا کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں ادھر کے لیے ہم آمادہ ہو سکیں. یقیناً دیکھیں نا، ایک مثلا اس وقت بھی اگر کسی اور سیارے کے اوپر کسی انسان کو بھیجنا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان کسی بہت اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو
کافی ایک دورانیہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اس ماحول کے ساتھ، اس فضا کے ساتھ سازگار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے. جی تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک اور دنیا کی تیاری ہے. تو ظاہر ہے اس دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس دنیا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہاں ہماری کیسی زندگی ہوگی وہ خداوند متعال نے ہمیں ادھر بتایا کہ یہاں یہ ٹریننگ لو، وہ دنیا تمہاری آسان ہوگی، وہ تمہاری بہتر دنیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے جو اگزامپلس دی وہ ضرور کوٹ کیجیے. دیکھیں اس حوالے سے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ عمل ہیں کہ کوئی ایک مختصر سا وعدہ بھی ہم نہیں نکال سکتے جس میں آپ نے وعدہ کیا ہو لیکن کسی بھی وجہ سے اسے پورا نہ کیا ہو. لیکن جو بہت ہی واضح ایک ہمیں مثال ملتی ہے وہ صلح حدیبیہ کے وقت. ابھی صلح ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ آ جائے اسلام قبول کر کے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے مکہ. اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس کے اوپر بہت سارے اصحاب نے نامی گرامی اصحاب نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ ان کا بندہ ہم واپس کریں، ہمارا بندہ وہ واپس نہیں کریں گے. یہ تو مطلب نعوذ باللہ ذلت کو قبول کرنے والی بات ہے. اللہ اکبر. اگر سب معذرت کے ساتھ بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے رب سے عہد و پیمان، یہ مومن کی پہچان ہے. کس طرح سے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے اگلے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سچ کی اسکرین پہ آپ انہیں بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور بھی دیگر ٹی وی چینل پہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. جی جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ علوی صاحب آپ کے وقت کا. اگر سر بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکشن ہو رہی تھی ان کے کچھ اگزامپل وعدے کے حوالے سے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب یہ صلح کے من جملہ شرائط میں سے ایک یہ بات رکھی گئی کہ مکہ سے آنے والا بندہ واپس کر دیا جائے گا، جبکہ مدینہ سے اگر کوئی باقی ادھر طرف چلا جائے تو اسے واپس نہیں کر دیا جائے گا. ابھی صلح ہوئی، وعدہ ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. ابھی آپ وہاں پر ہی تشریف فرما تھے، مکے سے بندہ آتا ہے مدینہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دوسری طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا، ابھی آپ بندہ ہمارا واپس کریں. کچھ اصحاب نے اس بات کے اوپر آواز اٹھائی کہ ابھی ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں، یہ تو تب کی بات ہے جب ہم واپس چلے جائیں گے، کوئی ادھر مدینہ آ جائیں تو ہم واپس کریں گے. ابھی تو ہم اسی جگہ بیٹھے ہیں، بارڈر پہ بیٹھے ہیں، تو یہ اس معاہدے کی پاسداری اس وقت ضروری نہیں ہے. جو عہد کیا وہ ابھی بات کے لیے ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، کہا کہ جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے، ان سے یہ کہہ دیا ہے تو ہم اس کے پابند ہیں. وہ بندہ وہ مسلمان ہو کے آیا تھا، ظاہر ہے یہ خطرہ تھا کہ اس کے ساتھ اس کو اذیت دی جائے گی. اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جب وعدہ کر لیا، ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا تو پھر اس کی پاسداری ضروری ہے. تو آپ کی پوری زندگی اس بات سے لبریز ہیں، بھرپور ہیں کہ کبھی کوئی وعدہ خلافی آپ نے نہیں کی. اسی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے لیے کوئی دین نہیں ہے. اللہ اکبر. دیندار آدمی وعدے کی پاسداری کرتا ہے. تو اگر ایک عام دیندار آدمی کی یہ پہچان ہے، اس کے لیے یہ اصرار ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کریں، تو جو خود دین لانے والا ہے، جو بانی ہے دین کے، جو خداوند متعال سے اس شریعت کو لانے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہے، وہ جس کو خداوند متعال نے ہم سب کے لیے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ جس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کی زندگی ظاہر ہے پھر اسے ہی ہونی چاہیے تھی کہ ان کی زندگی میں کہیں ایک ذرہ برابر بھی ہمیں وعدہ خلافی نظر نہیں آتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے قبل بڑی خوبصورتی کے ساتھ آغا صاحب نے رب سے عہد و پیمان کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن ہم یقیناً آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، آپ بھی روشنی ڈالیے، بسم اللہ کیجیے کہ کس طرح سے رب سے عہد و پیمان جو ہے یہ ایک مومن کی پہچان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عنوان بڑا اہم ہے، معاشرے کے حوالے سے بھی اور ایک مومنانہ زندگی کے حوالے سے بھی.
یقیناً جن معاشروں کے اندر عہد و پیمان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے وہ معاشرے انسانی معاشرے کہلاتے کوئی ہیں، شک نہیں. اور جن معاشروں میں کیے ہوئے عہد کو بس ایک رف سا لیا جاتا ہے، جیسے ہمارا آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ہائے ہائے. یہ عمومی ایک جملہ بولا یقیناً، جاتا ہے، یقیناً. اور اگر کوئی وعدہ کر رہا اور مسکرا دے تو سمجھ جائیں کہ یہ اس نے پورا ہونے نہیں والا. کرنا. ایسے ہی. اور اگر کوئی کہتا ہے میں یہ کام کروں گا اور ساتھ کہتا ہے انشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ جو انشاءاللہ ہے نا، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو بالکل. وہ کہتے ہیں جب آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اب تو اس نے وعدہ پورا کرنا ہی نہیں ہے. مطلب ایک مومن کی یہ پہچان تھی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ایسے ہی. گویا ہم نے منافقانہ روش کو ایسا اپنا لیا کہ اب وہ ہمارا ایک تعارف بنتا چلا جا رہا ہے معاشرے کا، جبکہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت انسان سے جب یہ پوچھا الستو بربکم تو قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اب اس کے بعد اس کی اتنی اہمیت ہے جی. کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ انسانوں میں سے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ مستقیم ہو گئے، ڈٹ گئے کہ وہی ہمارا رب ہے، چاہے اس راستے میں ہماری گردن ہی کیوں نہ کٹ جائے، ہم نے عہد کیا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا، جب انہوں نے اس پہ استقامت اختیار کی تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا، انہیں کسی طرح کا خوف دنیا میں نہیں رہتا، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کوئی انہیں کو حزن و ملال رہتا ہے. وابشروا بالجنۃ التی، یعنی انہیں پھر بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جس کی یعنی بشارت وہ ہے کہ یہ ایک عہد تھا جس کو پورا کرنا ہے اور جس کے اوپر پختگی اختیار کرنی ہے، استقامت اختیار کرنی ہے. نتیجتاً انسان ہوتے ہوئے ان کے اوپر ملائکہ کا سکینہ کا نزول ہوتا ہے، وہ پھر دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے خوف سے اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے. عموماً معاشرے کے اندر جب کوئی عہد توڑتا ہے تو وہ ذاتی یا تھوڑے نفع کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے وہ کہتا ہے بس یہ عہد کو میں نہیں مانتا، نہیں توڑ دیتا ہے، اور زبانی کلامی بات ہوئی تھی بس. قرآن حکیم کا یہ حکم ہے کہ جب تم کوئی عہد کرو تو اس کو تحریری معاہدہ کرو، تاکہ کوئی بھی جو فریق ثانی ہے یا فریق اول ہے وہ اس سے دستبردار نہ ہو سکے. لیکن قبلہ جس واقعہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اس کے اندر ابھی سگنیچر یا سٹیمپ نہیں لگی تھی، مہر نبوت ابھی اس کے اوپر ثبت نہیں ہوئی تھی، اور ابو جندل وہ تھے جو مسلسل ظلم کا شکار تھے کفار کے، اور وہ آئے بھی اس حال میں تھے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ان کا وجود جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ واپس آپ نے کیا تو مجھ پر بے پناہ ظلم ڈھائیں گے. آقا نے فرمایا صبر کرو. تو وہ صحابہ حیران پریشان کہ یا رسول اللہ ابھی تو مہر بھی نہیں لگی، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ ہمارا زبانی معاہدہ ہو چکا ہے ہم اپنی زبان کا بھی پاس رکھیں گے. گویا آپ نے اگر کسی سے زبانی کلامی بھی وعدہ کر لیا ہے تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ بہت زیادہ جب خوش ہوتے ہیں تو بہت بڑا وعدہ نہ کر لیں، یہ اسے آپ نبھا نہیں سکیں گے. عموماً ہمارے یہاں انہی وعدوں کے اوپر زیادہ بے وفائی ہوتی ہے جو انسان خوشی میں کہتا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں وعدے ہو جاتے ہیں، آسمان سے تارے بھی توڑ کر لے آؤں گا، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ساتھ جو ہمارے وعدے ہیں وہ سب سے بڑا وعدہ ربوبیت کا کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے کائنات کا، اس سے بڑا یعنی اگر آپ نے زبان سے یہ وعدہ نہیں بھی کیا تو کلمہ طیبہ خود ایک وعدہ ہے جس وعدے میں ہم پروئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو الہ مانا ہے اس کے اپنا. اور یہاں جب اپنے رب العالمین نے عالم ارواح میں بھی عہد لیا تھا تو الہ کے معنی میں نہیں لیا تھا، رب کے معنی میں لیا تھا کہ میں کیا تمہیں پالنے والا نہیں ہوں، کیا میں تمہاری، حالانکہ وہ اب یہ ارواح ہیں سامنے، اور میں تمہیں رب کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بلندی تک پہنچانے والا اور اس کو اس کی انتہا تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک دانہ ہے اور اس کو ہم زمین میں بو دیتے ہیں
تو رب العالمین فرماتا ہے اسے درخت بنانے والا بھی میں ہوں. بے شک. اور اگر کوئی ایک قطرہ ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر ہم اس کائنات کی ہر تخلیق کے اندر ربوبیت کا عنصر اس لیے غالب ہے کہ اس کی بڑھوتری میں، اس کی نشو و نما میں رب العالمین کا کردار ہے. اور رب تعالیٰ اس صفت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ جو فاتحۃ الکتاب ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف رب العالمین کے نام سے کروایا کہ میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں. اس لیے رب العالمین کے ساتھ ہمارا ربوبیت کے ساتھ ایسا گہرا رشتہ ہے کہ ہم اس سے کٹ نہیں سکتے. ہماری ہر سانس اپنے رب سے جڑی ہوئی ہے. اگر وہ اپنا رشتہ ربوبیت توڑ دے تو ہم اگلی سانس بھی لینے کے قابل نہیں ہیں. تو ایسے شخص کو کیسا ہی ممکن ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے اس عالم ارواح کے وعدے کو توڑ دے؟ یعنی وہ وعدہ عمومی وعدہ نہیں تھا بلکہ خصوصی وعدہ تھا جو رب العالمین نے تمام ارواح سے لیا، اور آج بھی ہم اس کے پابند ہیں. اور پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا کہ عین ممکن ہے دنیا میں جاؤ اور کہو ہمارے آباء و اجداد، چونکہ ہم نے ان کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر ہم بھی اس وعدے کو بھول گئے. تو رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس وعدے کے اوپر آپ نے پختگی دکھانی ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ جو تمام انسانوں کو جوڑ دیتا ہے. یعنی رب العالمین کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو رب المسلمین یا رب المومنین نہیں کہتے کہ مسلمانوں کا رب ہے، مومنوں کا رب ہے، نہیں، وہ سارے جہانوں کا رب ہے. اس میں چرند پرند درند انسان ساری مخلوقات شامل ہیں. اور یہ ایک لڑی میں پرو دیتا ہے، اور پھر یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم بھی اس کائنات کے ہر فرد کو سنبھالو. بیجا ان پہ ظلم نہیں ڈھانا ہے، کسی کو بنا جو حق کے کسی کو مارنا بھی نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. ربوبیت کا یہ عنصر اتنا غالب ہے کہ ایک پودا لگانے کو بھی عبادت اسلام نے اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک رب اصغر کا عنصر پایا جاتا ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے جو رب العالمین کا کام ہے. اور انسان کو توفیق بخشی ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا لگاؤ، اس کو پھر گوڈی کرو، اس کو پانی دو، اس کو آہستہ آہستہ دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑھ رہا ہے. تو یہ فطرت کو جو پالنے اور سنبھالنے کا تصور ہے، اور فطرت کی نشو و نما کا جو تصور ہے، وہ اس ربوبیت کے اندر پایا جاتا ہے. اور رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس عہد کو پورا کرنا ہے. اگر تم پورا کرو گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں دنیا میں بھی بلا خوف کر دیں گے، بنا خوف کے زندگی گزارو گے. اچھا، جس بندہ عہد توڑتا ہے اس کے اندر خوف پیدا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی. اس پہ ان ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ سے جانتی ہوں کہ یہ عہد، اس وقت جو سچویشن آپ نے جو آغاز کیا تھا کہ یہ معاشرے کے ساتھ بھی اس ٹاپک کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو انشاءاللہ ہم سوسائٹی میں رائٹ ناؤ جو سچویشن ہم کریٹ کیے ہوئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. احسان، آپ کی طرف آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے. بسم اللہ کیجیے. لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. عالم آب و خاک بے تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ.
बात है। हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, लोहो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाब जोस्तजो इश्क हुजूर इज़्तिराब, लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आब गीना रंग, तेरे मुहीत में हवा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आसान। आगा साहब आपकी तरफ आते हैं। हम अहद क्यों तोड़ते हैं, जबकि हम कुरान और सुन्नत को देखें कितनी खूबसूरती के साथ वहाँ पे वजाहत की गई है, और ये अपने अल्लाह के साथ अहद करना ये एक मोमिन की पहचान है और ईमान का तकाजा है कि मोमिन जो वादा करता है वो पूरा करता है। लेकिन जैसे हमारे मेहमान अलवी साहब भी फरमा रहे थे कि इस वक्त ये मुआशरे का अलमिया बन चुका है, अगर हम इंशाल्लाह साथ बोल रहे हैं तो इट मीन कि ये काम नहीं होने वाला। अगर हम मुस्कुरा भी रहे हैं वादा करके तो लोग समझ आते हैं कि ये वादा पूरा नहीं होने वाला, और मेजॉरिटी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही कर रही है। तो हम क्यों अहद तोड़ते हैं? क्या गफलत है, कमज़ोरी है, या हम कहें कि ख्वाहिशात का दबाव है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि एक इंसान जबकि ये जानता है कि ये इंसानी अक़दार में से है, और जैसे पहले भी गुजारिश की कि इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ भी नहीं है कि दुनिया में कुछ लोग कहते हों कि जी वफ़ा बअहद करना अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हों कि ज़रूरी नहीं है, और फिर हम कहें कि हम इनके साथ हैं जो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है। हाँ। ऐसा भी नहीं है, दुनिया में कोई दो लोग भी इख्तिलाफ नहीं करते कि जब आपने अहद किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। इसके बावजूद अहद क्यों तोड़ते हैं? बुनियादी तौर पर ये अहद तोड़ना एक इंसान के अंदर उसकी इंसानियत और उसके अंदर इंसानी अक़दार से जो लगाव है उसके अंदर कमी की अलामत होती है। देखिए ना, जब अहद करना और उसके ऊपर बाकी रहना, ये जब इंसानी कदर है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जिनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो दरअसल हर वो शख्स जो इंसानी अक़दार को समझता है, उसको कीमत देता है, उसकी कीमत को समझता है, वो उसी के हिसाब से अपने अहद व पैमान की उसकी पासदारी करता है। ऐसे ही लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम या असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार असहाब, उन्होंने अगर अहद व पैमान की वफ़ादारी की है, पासदारी की है, तो उसके पीछे सिर्फ़ ये वो नहीं है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया या खुदावंद मुतआल का हुक्म है। दरअसल वो उसको एक इंसानी कदर के तौर पर उसको समझते थे, उसकी हैसियत को समझते थे। लिहाजा रसूलुल्लाह हो या असहाब हो या अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम हो, वो उसकी पासदारी करते थे। जिसको जितनी मारिफत है, जो इंसानी अक़दार को जिस कदर गहराई से समझता है, वो उनकी उसी हिसाब से पासदारी करता है। ऐसे ही आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर हम अगर वफ़ा नहीं कर रहे हैं, अपने वादों को तोड़ते हैं, तो बुनियादी तौर पर तो ये इस बात की अलामत है ना कि हमने उन इंसानी अक़दार को, इस इंसानी कदर को उसकी गहराई के साथ समझा ही नहीं है। ऐसे ही है। हमारे अंदर इन इंसानी अक़दार को अहमियत देने की सलाहियत मौजूद नहीं रही। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारी गलत तरबियत हुई, हमें मुआशरे के अंदर
ان انسانی اقدار کی اہمیت کے بارے میں نہ صرف نہیں بتایا گیا بلکہ اس کے برعکس ان لوگوں کو سمجھدار، ان لوگوں کو زیادہ عقل مند کے طور پر پیش کیا گیا جو اپنے وعدے توڑتے ہیں، جو ہر وعدے کے بعد اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اچھا آغا صاحب، آپ نے تربیت کا ذکر کیا، یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا، اس پہ ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک رب سے عہد و پیمان، مومن کی پہچان۔ اگر ہم اس ٹائٹل کو سمجھ لیں، اس کو اڈاپٹ کر لیں تو لٹرلی ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اسی پہ ڈسکشن کریں، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی آغا صاحب، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم عہد کیوں توڑتے ہیں، آپ نے تربیت کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ اپنی بات مکمل کر لیں۔ ظاہر ہے ایک چیز ہماری فطرت کے اندر خداوند متعال نے اگر رکھی ہے جی، تو وہ اس کو ہماری علمی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں مقتضی کی حد تک ہے۔ ہم جو چیز ہماری فطرت کے اندر رکھی گئی اس کے اوپر خدا نے مجبور خلق نہیں کیا، ہمیں وہ راستہ دکھایا، وہ اس کے لیے ہمارے اندر مقتضی رکھی ہے، لیکن ہمیں مجبور نہیں بنایا۔ اب یہ ہمارے والدین، ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام تعلیم، ان چیزوں کو بنیادی طور پر ہمارے اس فطری تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، سازگار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فطری تقاضوں کے مطابق نشو و نما پا سکیں۔ جیسے علوی صاحب نے بھی اس پہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ہماری تربیت کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہم کمال کی طرف جائیں، ترقی کی طرف جائیں۔ کمال اور ترقی کی طرف ہم تب جا سکتے ہیں جب ہم اپنے فطری تقاضوں کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ ہم پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، حرکت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے۔ یہ جب آپ اپنے فطری تقاضوں کے خلاف جا رہے ہو تو ہمیں پھر دھوکا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہم اس دھوکے کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ تیز آدمی وہ ہے جو ہر چیز میں سے اپنا فائدہ نکال لیتا ہے۔ اچھا سیاستدان اسی کو کہا جاتا ہے، اچھا کامیاب بزنس مین اسی کو کہا جاتا ہے جو ہر دفعہ صرف اپنا فائدہ نکال لیں، جبکہ چاہے اس کے لیے اس کو وعدہ خلافی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہی بنیادی طور پر جب آپ ہر چیز میں صرف اپنا فائدہ نکال رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بہت سارے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں جن میں وعدہ خلافی سر فہرست ہے، جھوٹ اسی کے اندر آتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جب انسان اس غلط تربیت کے نتیجے میں برائی کو اچھائی کے طور پر لیتے ہیں اور وعدہ خلافی کرنے کو سیاست کے طور نام سے لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرنے کو ایک سمجھداری کے نام سے لیتے ہیں، تو پھر اس غلط تربیت کے نتیجے میں معاشرہ اس انسانی قدر کو مکمل طور پر فراموش کر کے اس کے متبادل جو ایک طرح سے نقص ہے، جو بیماری ہے، اس کو صفت اور کمال کے طور پر لے رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر دین فراموشی، خدا فراموشی ہے، یعنی جو رب ہے، جس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، جس نے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آپ نے وعدہ کیا ہے تو خدا نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اپنے وعدے پر قائم رہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیں بنیادی طور پر خدا کے اس وعدے کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں خدا کوئی کام کرے نہ کرے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ادھر فائدہ نظر آ رہا ہے، وعدہ خلافی کر کے اپنا کام خود انجام دینا۔ دنیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے جانے کا خوف ہوتا ہے، جبکہ اسی جگہ کے لیے خداوند متعال نے ہم سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے اپنا یہ فائدہ چھوڑ دو، میں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں تمہیں اس جگہ سے اس طریقے سے رزق دے دوں گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن چونکہ ان خدائی وعدوں کے اوپر اعتبار سکھایا نہیں گیا ہوتا، اس طرح کا اعتبار ایمان نہیں لایا ہوتا، ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے باور کرنا، ایمان لے آنا اور اس ایمان کو اپنے عمل میں ڈھالنا، بالکل اس کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، شب معراج کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، وہاں اللہ پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا عہد و پیمان ہوئے، بتائیے۔ بڑا اہم عنوان ہے یہ بھی، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اور تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔
اور آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ کہا گیا تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ایک عالم نہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شاب حضرت ابو طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ 3.5 سال کا میرے آقا برداشت کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہو جاتا ہے، جو نبی پاک کے گھر کے باہر دفاع کرنے والے تھے، اور گھر کے اندر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ تو ان کا 1 مہینے کے اندر دونوں ہستیوں کا وصال ہو جاتا ہے، نبی پاک کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس پورے سال کو سیرت النبی میں کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال۔ نبی کریم مکہ والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو فزیکلی نبی پاک کو ٹچ کرنے کی جرت نہیں تھی کہ حضور پہ حملہ آور ہو سکے، کیونکہ سردار مکہ حضور کے کفیل بھی تھے اور محافظ بھی تھے۔ لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تو اب ہر ایک شخص آپ کی طرف چڑھ دوڑتا ہے۔ ایسے میں حضور مکہ والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں چلتا ہوں طائف کی وادی میں، شاید وہاں کے لوگ میری اس دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں تو یوں کہہ لیجئے کہ سارے نبیوں پر آنے والے مصائب ایک طرف، اور جو رسول اللہ پر طائف کی وادی میں ظلم ڈھائے گئے وہ ایک طرف ہیں، پھر بھی حضور کے وہاں جو مصائب ہیں وہ زیادہ ہیں، جو ظلم مظالم تھے وہ زیادہ تھے۔ آقا کریم بالکل ظاہری جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک حوالے تھے وہ ساری ختم ہو گئے۔ حضور کا دل بڑا رنجیدہ خاطر ہے۔ ایسے میں پروردگار عالم نے 27 رجب المرجب کو فرمایا کہ حبیب ان اللہ مشتاق علیک، جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اللہ آپ کا شوق رکھتا ہے۔ کل کائنات اللہ کی مشتاق ہے اور اللہ مصطفیٰ کریم کا مشتاق ہے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ ہر نبی کی خواہش تھی کہ ہم رب کا دیدار کریں، لیکن مصطفیٰ کریم کے لیے یہ شرف رکھا گیا کہ حضور کو اللہ پاک نے عرش اعلیٰ پہ بلایا اپنے حریم ناز میں، اور یہاں پر فرمایا کہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ حبیب ہمارے قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو جائیں جیسے 2 کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس وقت رب العالمین نے اپنے بندے سے کلام کیا، وحی فرمائی جو اس نے چاہا۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا کہ رسول اللہ سے پوچھنا کہ جو اللہ سے آپ کے راز و نیاز ہوئی جو باتیں اس میں سے کوئی ایک چیز ہمیں بتائیں۔ صحیح۔ تو حضور کسی موقع پر بہت زیادہ خوش تھے، تو ام المومنین نے پوچھ لیا کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کے ہم کلام ہوئے تھے تو اس میں سے کوئی ایک چیز ہمیں بھی تو عطا فرمائے، کیا باتیں ہوئیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ رب العالمین یہ پیغام پھر حضرت ابوبکر صدیق کو آ کے پہنچایا کہ رب العالمین فرماتا ہے جو 2 انسانوں کو جوڑتا ہے ان کے اندر جو نفرتیں ان کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق خوش ہونے کی بجائے زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں کتنی اچھی بات میں آپ کے لیے لائی ہوں اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہیں کہ جو جوڑے گا اس کو تو یہ شرف ملے گا کہ جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کریں گی، لیکن دیکھیں اگر کوئی انسانوں کو توڑتا ہے، ان میں نفاق ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے، ان کے دل توڑتا ہے، ان کے دلوں کو دود کر دیتا ہے، اس کے لیے جہنم ہوگی۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کلام فرمائے جن کے اندر رب العالمین نے پوچھا کہ حبیب میرے لیے کیا لائے ہو، تو کہا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو وہ یعنی یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں یہ وہاں کا کلام ہے کہ رب العالمین کے سامنے عرض کیا ابھی اے رب العالمین میں تیرے پاس اپنی بندگی، عاجزی، انکساری، سجدہ لے کر آیا ہوں۔ تو رب العالمین نے پھر آگے سے سلام پیش کیا اپنے محبوب پر، خوش ہو کر رب العالمین نے گویا رب العالمین کے قرب خاص کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ سجدہ ہے، اور نبی کریم نے فرمایا میں ایک تو سجدہ لے کر آیا ہوں، دوسرا اپنی گناہ گار امت لے کر آیا ہوں، اس کی بخشش کے لیے اور سلامتی کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا،
آقا کریم اور آقا کی آل کی محبت ہوگی. فرمایا اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گے, اس کو داخل جنت فرمائیں گے. بہت ساری پروردگار ارض و سما نے اصل میں نبی کریم صاحب لولاق جو اللہ کے حریم ناز میں گئے قرب, ایک مقام پر رب العالمین فرماتا ہے کف یا محمد, کہا جاتا ہے لہجہ علی میں اللہ پاک نے کلام کیا. وجہ یہ تھی کہ یہ لہجہ مصطفیٰ کو بڑا پسند تھا. وہاں رب العالمین کف یا محمد ان اللہ یصلی علیک, اے محمد ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے. رسول اللہ نے براہ راست اللہ کا درود سنا, اور پھر نبی کریم صاحب لولاق کو وہاں نہ جبرائیل تھا, نہ براق تھا, نہ رف رف تھا, نہ کوئی اور چیز تھی, تنہا یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی. فاوہا الی عبدہ ما اوہا, دنیا کی ہر وحی کے اندر, ہر راز کے اندر کوئی نہ کوئی شامل تھا, لے کر آنے والا تھا. جہاں نبی کریم نے سنا دی وہ وحی لوگ جاننے والے تھے. کہتے ہیں کہ جبریل نہ ہو تو مصطفیٰ کو کیا خبر رب کی کیا منشا ہے, لیکن شب معراج رب تعالیٰ نے بتا دیا جبریل تو ایک سبب تھا عمومی, ہم تو مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کوئی بھی درمیان میں نہیں ہوگا, تنہا ذات خدا ہے اور ذات مصطفیٰ ہے. یعنی یہ ایک ایسا معجزہ ہے, ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھا. یعنی جب طب پورے عروج پر تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ معجزے عطا کیے گئے کہ طب بھی خاموش ہو گئی, سرنگوں ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگری پورے عروج پر تھی تو اللہ پاک نے عصائے موسوی عطا کیا, جس کی وجہ سے جادوگر سر جھکانے پہ مجبور ہو گئے. آقا کریم چونکہ صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں, اس لیے نبی پاک کو یہ شب معراج وہ معجزہ عطا کیا گیا کہ سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے, جتنا بھی کہا جاتا ہے سائنسدانوں سے پوچھیں فلاں سیارے تک آپ پہنچ گئے, آگے کیا پوزیشن ہے, کیا دنیا تسخیر کائنات کر لی؟ وہ کہتے ہیں نہیں, آگے لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کا ایک نیا سلسلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ہم اس کو ماپ تول نہیں سکتے ہیں. لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات نیچے رہ گئی, میں وہاں پہنچا جہاں وہاں کا تصور بھی نہیں تھا, جہاں کا تصور بھی نہیں تھا, ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا, ہر چیز نیچے رہ گئی. گویا آج سائنس 1400 سال بعد بھی جتنی ترقی کر چکی ہے حضور کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکی. آقا کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا کیا, اور یہ زندہ معجزہ ہے میرے آقا کا کہ قیامت تک سائنس ترقی ضرور کرے گی لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں مصطفیٰ پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی جناب محترم آغا اشرف حسین صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. جہاں ہم نے معراج کا جو ہے وہ ذکر کیا, وہیں پہ واقع کربلا کا ذکر کرنا بھی میں ضروری سمجھوں گی کہ جس طرح سے واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی بے مثال ہم نے قربانیاں دیکھی, کیا اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب سے عہد و پیمان کی یہ ایک روشن اور واضح دلیل ہے؟ یقیناً. میں بلکہ اس سے پہلے ایک شب کا بھی ذکر ہوا, شب معراج کا, میں شب ہجرت کا بھی اسی سلسلے میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا. کہ بات یہ ہوئی کہ معاہدہ, عہد و پیمان لکھا ہوا ہو, اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. اگر صرف زبانی معاہدہ ہو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے, وہ بھی معاہدہ ہی کہلاتا ہے, وہ بھی وعدہ کہلاتا ہے. صحیح. شب معراج ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب یہاں آپ کو خطرہ ہے, آپ مدینہ چلے جائیں, ہجرت کریں. اچھا. جب آپ نے امیر المومنین سے فرمایا یا علی میں اسی شب ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس بستر پر سو جائیے جس پر سب سے زیادہ خطرہ ہے. اچھا, دو باتیں ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی خطرہ ہے, کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے, نہ علی کے دل میں کوئی خوف و خطر ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. وجہ یہ کہ دونوں کے سامنے ایک عہد ہے. یقین. جب خداوند متعال یہ فرما رہا ہے نا کہ آپ مدینہ پہنچ جائیں, رسول اللہ کو معلوم ہے کہ خدا نے میرے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ آپ مدینہ پہنچ جائیں گے, لہٰذا کوئی فکر نہیں, کوئی خوف, کوئی ڈر کسی ایک مرحلے پر بھی. یقیناً. ادھر امیر المومنین علیہ السلام جب اس بستر پر سوئے, آپ خود فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی نیند میں اس شب کو سویا, کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں سویا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وعدہ نہیں کیا, لیکن یہ کہ ایک وعدہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ پیغمبر نے جب امیر المومنین سے فرمایا کہ آپ سو جائیے, کل آپ نے
جو امانتیں ہیں وہ واپس کرنی واپس کرنی، تو علی کو پتہ ہے کہ بھائی کل اس کا مطلب ہے کہ امانتیں واپس کرنے کے لیے زندہ ہوں. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کا علی سے عہد، کیا بات، خدا کا رسول اللہ سے عہد، کیا بات. اس پر یقین، اس پر اطمینان، وہ یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے راستے میں، علی کو اس ساری رات میں سبحان اللہ اتنا سکون، اتنا اطمینان کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ واقعہ کربلا عہد و پیمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. یقیناً خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں تو ایک سوال کے عنوان سے آپ سامنے رکھتے ہیں اس بات کو کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے کوئی روک نہیں رہا. کیا ہمارے ساتھ خدا کا یہ عہد نہیں تھا کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ بالکل. ہمارے ساتھ خدا کا، اور ہم نے خدا کو بلا کہہ کر خدا کی ربوبیت کا اعلان کر کے ہم نے گویا کیا یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر زندگی گزاریں گے، ہم آپ کے بتائے ہوئے حق کے اوپر کھڑے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے. ثم استقاموا، جیسے علوی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، ثم استقاموا، ہم استقامت دکھائیں گے. تو امام علیہ السلام جہاں اپنی ذمہ داری کو محسوس فرما رہے کہ میرے وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں قیام کروں، وہاں آپ باقی لوگوں کے لیے بھی استفہام کے طور سوالیہ انداز سے باقیوں سے بھی پوچھ رہے الا ترونا، وعدہ تم نے بھی کیا ہوا ہے، ہم سب نے وعدہ کیا ہے کہ حق پر کھڑے رہیں گے، حق بات کریں گے، حق کے لیے ہر قسم کی قربانی ہم دیں گے. آج جب ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو روکا نہیں جا رہا، تو ان حالات میں مومن کے لیے یہ سزاوار ہے کہ مومن کھڑے ہوں. تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جو کربلا کا یہ سارا واقعہ آپ کے نظروں کے سامنے، ایسا نہیں تھا کہ اتفاقاً ایسا ہوا ہوگا، یہ سب حساب کتاب کے بعد، ساری چیزوں کو صحیح دقیق تجزیہ تحلیل کے بعد، کیونکہ اصحاب روک رہے تھے، حضرت محمد حنفی آپ کو روک رہے تھے، باقی اصحاب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ راستہ پرخطر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام اس راستے پر نکل پڑتے ہیں اس لیے کہ حق کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے، خداوند متعال سے جو وعدہ ہے اس وعدے کو نبھانے کے لیے. یہ وعدہ اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص وعدہ خدا یا رسول کا نہیں تھا، تب بھی بطور انسان جو وعدہ ہے وہ اس انسان کو جو انسان کامل ہے، وہ انسان جس کی انسانیت معراج پر ہے، وہ انسان جو انسانی اقدار کو ان کی تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھتا ہے، وہ صرف انسان ہونے کی بنیاد پر بھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا یہی طریقہ بنتا تھا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کہ جائے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ اس امت کے لیے حجت ہیں، آپ سبت من اسباط ہیں، آپ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے فرزند ہیں، آپ سیدہ طاہرہ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں. ان تمام عناوین کے ساتھ تو یہ یقیناً آپ ہی کے لیے سزاوار تھا کہ آپ ان دنوں میں، ان اوقات میں، ان لمحات میں کھڑے ہو جاتے جن اوقات میں دین پکار رہا تھا. دین کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پکار رہی تھی، انسانی اقدار اپنی نصرت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ حل من ناصر ینصرنی، تو وہاں ابا عبداللہ حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی میری مدد کرے گا انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانی اقدار کی حفاظت کے لیے، خداوند متعال کی توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے. وہ جو پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایک شخص رسول اللہ کا نام لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور بعین ہی اس کے ضد عمل کرتا ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں. ان حالات میں دین پکار رہا ہے، ان حالات میں انسانیت پکار رہی ہے، انسانی اقدار کی صدا تھی. ان کے لیے کھڑے ہو جانا، ان کے لیے قربانی دینا، ان کے لیے قیام کرنا، یہی حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا فریضہ تھا جو آپ نے ادا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کے خوبصورتی کے ساتھ ہمارے مہمان جو ہیں وہ اس موضوع پر ڈسکشن فرما رہے ہیں، اور لٹرلی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عہد و پیمان کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں،
تو کیا ایک مومن کی جو پہچان ہے ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ مزید اس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے، بٹ ایک بریک لینی ہے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ عہد و پیمان ایکچولی میں کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مومن کی پہچان اس کو قرار دیا گیا ہے، تو اس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے میں درخواست کروں گی احسان سے کہ ایک خوبصورت سا کلام سنائیے، پھر ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے، ڈسکشن کریں گے، گفتگو کریں گے موضوع پہ۔ جی احسان، بسم اللہ کیجیے۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، کیا بات، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، کیا کہنے، اللہ اللہ، حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے، دیکھ آنا سبحان اللہ، میرے حضور کا ہے، اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا سبحان اللہ، میرے حضور کا ہے، اور جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ۔ پہ اتری ہے آیا تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، جن پہ اتری ہے آیا تطہیر، سبحان اللہ، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ احسان۔ جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ عہد اور نیت، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ عہد اور نیت۔ میں اس سے قبل حضرت صاحب کی گفتگو میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہوں گا ضرور۔ کہ ایک شاعر نے کہا تھا لا الہ تو کہہ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، ہائے ہائے لا الہ کی تہ میں خون ملے گا شبیر کا۔ ہائے ہائے۔ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے اور وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے محفوظ کرنے کے لیے مولا حسین نے اپنے پورے گھرانے اور اصحاب کی قربانی دی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ اقوام عالم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کا خون باقی رہے، انسانوں کی عزت باقی رہے، ان کی عصمت باقی رہے، ان کا وقار باقی رہے، تو اسوہ شبیری یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دیں لیکن انسانیت کو یزیدیت سے بچا لیا جائے۔ اقوام متحدہ جب بنی تھی تو اس کا بھی یہی منشور تھا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ چھوٹے ملکوں کو بڑے مگرمچھوں سے بچا لیا جائے، انسانی حقوق کو محفوظ رکھا جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جس انداز سے امریکہ اور دیگر ممالک مل کر مسلم ممالک کو پہلے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی طرح اپنے شکار میں لے رہے تھے، فلسطین کے اوپر، ایران کے اوپر، شام کے اوپر جو انہوں نے ظلم ڈھائے، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، اب وینزویلا کا بھی نمبر آ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو یا تو خود سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے اور ہم نے اپنے تمام حقوق جو ہیں وہ ایک بڑے مگرمچھ کے حوالے کر دیے، اب وہ جو چاہے ظلم کر لیں۔ وہ جو ایک عہد ہمارا اقوام متحدہ کے ساتھ ہر ملک کا ہے کہ ہم دوسرے ملک کی جو حیثیت ہے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف نہیں جائیں گے، اس کی آزادی کا دفاع ہوگا، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو پا رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر عالمی ضمیر کو بھی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جو تمہیں ابا قبا میں نظر آتا ہے تمہیں وہ دہشت گرد نظر آتا ہے، لیکن اصل حقیقی دہشت گرد تو تمہارا چہرہ ہے۔ تم کہتے ہو انہوں نے عہد پورے نہیں کیے کہ یہ انسانوں کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے، جس لیول کا یہ میزائل تم پھینک رہے ہو، جس لیول پہ یہ آگ اور بارود تم مار رہے ہو انسانوں کے اوپر، کیا یہ بھی کوئی عہد تھا آپ کا اقوام متحدہ کے ساتھ کہ بھی ہم یہ اجازت ہے، ہمیں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے؟ لیکن بدقسمتی سے نہ اقوام متحدہ بول رہی ہے، نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بول رہی ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں جس ملک کو تباہ کرنا چاہیں، جس ملک کے صدر کو اٹھا لیں، تو ایک عالمی سطح کے اوپر ایک شخص اس قدر آوارہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وہ عہد جو ہم نے بطور معاشرہ، ایک ہے ہم نے بطور مسلم معاشرے کے، ایک ہے ہماری اپنی سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں، ایک ہے عالمی سطح پر بھی یہ بات آج پیغام جانا چاہیے کہ عہد فقط وہ نہیں ہے جو ایک عام انسان کا دوسرے انسان سے ہوتا ہے، بلکہ ہم نے عالمی سطح پر بھی ہر ملک کا اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیں گے۔ تو ایسے میں حضرت مولا حسین نے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے انسانیت کی حفاظت فرمائی، اور آج اسوہ شبیری کے ذریعے مسلم ممالک کو بھی اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں دوسری عہد کا۔ نیت کے ساتھ جہاں سے آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لیکن یہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے نیت کے بارے میں ہی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اگر نیت بری اچھے عمل بیکار جاگتے ہیں۔ جاگتا ہے چور بھی مثل نگہباں رات بھر، جاگنے میں چور اور چوکیدار ایک ہی طرح جاگ رہے ہیں، لیکن دونوں کی نیتیں چونکہ مختلف ہیں اس لیے ان کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص عہد کر رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں اس عہد کو پورا نہیں کروں گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے جائے گا، کیونکہ پروردگار ارض و سما نے قرآن حکیم میں باقاعدہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے عہد پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
ان العہد کان مسئولا، کہ اپنے عہد پورے کرو کیونکہ قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اور بندہ مومن تب تک اپنے عہد پورے کرتا رہتا ہے جب تک اسے یہ پتہ ہو کہ مجھ سے قیامت کے دن رب العالمین نے پوچھنا ہے، ایک یوم جزا و سزا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر ہر وعدے کے اوپر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو میں نے ویسے اسٹیج کے اوپر وعدہ کر لیا تھا، یہ میرا سیاسی بیان تھا، یہ تو میں نے ایسے ہی بات کہہ دی، آپ نے دیکھا نہیں تو اس وقت میں نے، تو مطلب یہ حرکتیں دیکھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ اللہ، اس لیے کہ ہم نے انسانی اقدار کو پس پشت ڈال دیا۔ قیامت قرآن حکیم کی واضح آیات ہمیں کہہ رہی ہیں بھئی قیامت کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا تعلق تمہاری اخلاقیات سے نہیں عبادات سے بھی ہے، اور پھر انسان اس کے اوپر اپنی مرضی سے جیتا چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس نے خدا کی مانی، نہ مصطفیٰ کی مانی، نہ مرتضیٰ کی مانی۔ پورا قرآن ہمارے سامنے یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی تم وعدہ کرو تو اس کے اندر پھر اس کو وعدے کو وفا کرو۔ ایک یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں، وہ رسول تو نہیں مانتے تھے، کہ آپ یہاں رکے میں ابھی آیا۔ 3 دن گزر گئے، آقا کریم وہیں کھڑے ہیں۔ وہ واپس وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا تو آقا وہیں کھڑے تھے، اتنا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ کہا تم نے کہا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو میں نے تو آپ کے انتظار میں کھڑا رہا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آپ کا انتظار کروں گا۔ مطلب معمولی باتوں میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو تکلیف دی، عہد کو پورا کیا اور ہمیں پیغام دیا ہے کہ عہد کا انسانی زندگی میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ 1-2 بار جو اپنا بندہ عہد نہیں نبھاتا وہ معاشرے کے اندر ایک انتہائی ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہ اس کے بزنس میں اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی فیملی سے تعلق جوڑا جا سکتا ہے، نہ اس کی زبان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسان بالکل ڈنگل ڈور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ہر شخص اس کے اوپر جو ہے وہ لان تانی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو، یا قرآن نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کا تعلق ہماری نیچر اور فطرت کے ساتھ بھی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ زبان سے کیوں ہی بات کہا جاتا ہے، مومن کی ایک ہی بات ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے، وہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ مومن کے سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، یہ نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور نیت ہو۔ جب تک دونوں یعنی زبان، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا زبان اور دل یکسانیت ہو، اس کے اندر نیت بھی اس کی وہی ہو کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، اور زبان بھی کہہ رہی ہو میں خدا کو ایک مانتا ہوں، تب وہ مومن کہلاتا ہے۔ اور مومن سے مطالبہ ہے کہ جس زبان سے تم نے تصدیق کی اور نیت سے تم نے اسے مانا، دل سے مانا، اسی طرح جب تم زبان سے کوئی بات کرو تو نیت اور عمل دونوں میں یکسانیت رکھو۔ دونوں میں یقیناً۔ جی جناب محترم اشرف حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اگر اس نے کہیں وعدہ خلافی کی ہے، عہد اس نے توڑا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو اپنی غلطی کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ کہیں نہ کہیں بتائیے گا کہ کیا ان کا یہ غرور، ان کی یہ جو انا ہے، یہ عہد شکنی میں کوئی رول پلے کر رہی ہوتی ہے؟ یہ دراصل جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا، بنیادی طور پر تو انسان اپنی فطرت سے منحرف ہو چکا ہوتا ہے، اپنی اس فطری آواز کو دبا چکا ہوتا ہے۔ یہ جو نہ ماننا ہے وہ ظاہر ہے وہ پھر اپنے اس فطری آواز کے خلاف جانے کے لیے وہ اپنے بعض اوقات اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بھی کوئی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہیں، ایسے ہی ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو وعدہ وفا کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے بہانے نہیں تلاش کرتا، بلکہ جو وعدہ کیا ہے اس کو نبھانے کے راستے تلاش کرتا ہے، اس کے طریقے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جیسے کہ علوی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کی بطور انسان عزت، وقار اور اس کا کمال اسی میں ہے کہ اس کے زبان، اس کے وعدے اور اس کے کیے ہوئے قول کی حیثیت رہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور باشرف انسان، باعزت انسان، با کمال انسان وہ اپنے شرف اور کمال کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان جب اپنا وعدہ توڑتا ہے اس کے پاس 100 ایکسکیوزز صحیح، لیکن جس کے ساتھ وعدہ توڑا گیا وہ اس کے پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا، obviously نہیں کرے گا، بالکل وجہ آپ جو بھی بتائیں۔
ہزار وجہ بتائیں. ایسے تو اس بندے کی نظر میں جو آپ کی انسانیت تھی، جو آپ کا اخلاق تھا، جو آپ کا ایک معیار تھا، وہ گر چکا. بالکل جب انسان اس طریقے سے معاشرے کے اندر اپنا مقام کھو دیتا ہے ہاں تو پھر وہ دراصل بطور حیوان صرف اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ ایک وقت یہاں جو لکھا گیا ہے اس کی زندگی میں اس کو گزار کے یہاں سے چلا جائے. نکل اس جاؤ کا سفر کمال کی طرف، عروج کی طرف، انسانیت کی طرف نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل بالکل. آغا صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین مزید ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا ٹاپک رب سے عہد و پیمان، مومن کی پہچان. یقین جانے بہت ہی وسیع ترین ٹاپک ہے. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اس سے منسلک کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا ذکر ہو رہا ہے، مومن کی پہچان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے ایمان کی جو ہے وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو جب تک آپ عہد و پیمان کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے مومن ہونے کو نہیں سمجھیں گے، اس کی پہچان کیا ہو سکتی ہے، آپ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے. زبان سے تو آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، لیکن آپ کے عمل جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے. تو اسی پہ ہم ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آغا صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے گا کہ انسان کیا غرور اور انا کے اندر اپنا وہ عہد جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا ہوتا. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. تو یقیناً انسان اپنے لیے کوئی توجیہ، کوئی ایکسکیوز نکال کے لے آتا ہے، لیکن وہ اپنا اعتبار کھو رہا ہوتا ہے. لیکن جنہیں معلوم ہے کہ اس عہد و پیمان کی حیثیت کیا ہے، انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کن حالات میں، کن مشکلات میں اس عہد و پیمان کے اوپر قائم رہتے ہیں. ایسے ہی ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت زینب کبریٰ، ان سے زیادہ مشکل حالات کسی نے کیا دیکھے ہوں گے؟ بالکل نہیں. وہ کربلا کا ایک ایک شہید کا میدان میں جانا، ان کی شہادت، ان کے اوپر ہونے والے تمام مظالم، ان ساری چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. اپنے بیٹوں کی شہادت کو، اپنے بھائی کی شہادت کو، عباس جیسے بھائی کی جدائی کو، ان سب چیزوں کو دیکھا ہے. پھر اس خاتون کا کہ جس کے بارے میں اصحاب یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کوفہ کے اندر جب امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی، ہم نے نہ زینب کی آواز سنی، نہ ان کا سایہ تک دیکھا. یہی حال مدینے کے اندر. قبر رسول پر جاتے ہیں تو راتوں کا انتخاب کرتے ہیں. یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، درباروں میں، بازاروں میں، ان ساری جگہوں پر پھرائی گئی. لیکن جب انہیں یہ معلوم ہے کہ جو کچھ وہ قربانی دے رہے ہیں وہ اسی وعدے کی وفا کے لیے ہیں، خداوند متعال کے سامنے اس کے حضور یہ سب کچھ قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، تو فرماتے کیا ہے؟ جب آپ سے یہ سوال کیا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، یہ جب اس بادشاہ نے، اس ظالم نے جب یہ جملہ فرمایا تو علی کی بیٹی نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا سے لے کر شام کے اس لحظے تک خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ سب خوبصورت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی کی جدائی، بیٹوں کی جدائی، یہ سب خوبصورت ہے اس معنی میں کہ ان میں سے ہر قدم کے اوپر، ہر مشکل کے اوپر خدا سامنے تھا، خدا دیکھ رہا تھا، اور یہ سب کچھ خدا ہی کے لیے ہو رہا تھا، خدا کے دین کے لیے ہو رہا تھا، حق کے لیے ہو رہا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن نے یہ فرمایا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی اذیت کسی نبی نے بھی برداشت نہیں کی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دے گی. ان تمام اذیتوں کے ساتھ جس شریعت کو رسول خدا دے کر گئے، اس شریعت کو بچانے میں اگر علی کی بیٹی کامیاب ہو گئی ہے تو یہ تمام مصیبتیں، تمام مشکلات پھر علی کی بیٹی کے لیے خوبصورت ہیں. ما رأیت الا جمیلا، یہ جملہ دراصل یہ اسی عہد و پیمان کے اوپر برقرار رہنے، استقامت دکھانے اور یہ یقین حاصل کرنے میں ہے کہ جو میرا فریضہ بنتا تھا وہ میں نے ادا کیا. علی کی بیٹی کے لیے اس راستے میں ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ممکن ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایکسکیوز کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا، ایسے ہی ہے، میرے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن زینب کبریٰ نے ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو برداشت کیا، اور جس خندہ پیشانی سے برداشت کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کس انسانیت کے کس مقام پر، انسانی اقدار کو سمجھنے کے کس مقام پر وہ فائز ہیں. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام پھر آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ اب وہ عالمہ ہیں جس کو اب اور کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب انسانیت کے اس معراج کے اوپر پہنچتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ قربانیاں دیتے ہیں،
بلکہ امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے وصیتیں فرما رہے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس ماحول میں سیدہ سلام اللہ علیہا یہاں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک کے اس سفر میں بھی اپنی نماز شب کو ترک نہیں کیا. ہم وعدہ خلافی کے لیے، اپنے وعدے کو وفا نہ کرنے کے لیے ایکسکیوزز لے آتے ہیں، اپنے وجوہات بیان کرتے ہیں، کبھی غرور کی وجہ سے، کبھی تکبر کی وجہ سے، کبھی اور جس وجہ سے بھی کرتے ہیں. لیکن جن ذوات کو ہم مانتے ہیں، جن ذوات کا نام لیتے ہیں، جن کی سیرت ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ان کا یہ کردار ہے، انہوں نے ہمارے لیے یہ سیرت چھوڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کلام سن لیا جائے. جی احسان، بسم اللہ کیجئے، کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اے حسین بن علی تیری اس شان عبادت پر سلام کہ سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ ہے شبیہ مصطفیٰ. اللہ اللہ تیرا سجدہ ہے شفیع مصطفیٰ. جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اور رامو صاحب آپ کی بات کوٹ کرتے ہوئے کہ سر کو سجدے میں کٹا کر یہ کہہ گیا زہرا کا لال. سر کو سجدے میں کٹا کر یہ کہہ گیا زہرا کا لال. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے. سبحان اللہ. سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب. کون جانے کون سمجھے اور کون سمجھائے نصیب. عابد
عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ ہو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ، بہت شکریہ جزاکم صاحب۔ جی جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ انفرادی سطح پہ بات کی جائے یا اجتماعی زندگی کی بات کی جائے، آپ جب وعدہ خلافی کرتے ہیں، عہد نہیں نبھاتے، تو معاشرتی نقصانات اس کے اور کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، معاشرے کے اندر عہد و پیمان اس قدر ضروری ہے کہ انسان کی پوری شخصیت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً۔ اگر وہ اپنا وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو نہیں نبھاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کی نظر میں اس کے اوپر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو مطلب اس سے لین دین، اس سے فیملی تعلق رکھنا لوگ کم کر دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ ختم بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ شخص انسانوں میں رہتے ہوئے بھی انسان نما ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان لگتا نہیں ہے۔ ایسے ہی گویا اسلام نے اور قرآن نے ہمیں جو سیرت مصطفیٰ نے تعلیمات دی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان میں یہ عہد و پیمان بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر اپنے عہد اور اپنی زبان کا پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رکھا کرتے تھے۔ یعنی عہد سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا کہ اتنا مال میں نے تمہیں دینا ہے یا اتنی دولت میں نے تم تک پہنچانی ہے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کا پاس رکھنا بھی عہد و پیمان میں شامل ہے۔ تو نبی کریم صاحب لولاق نے اپنے اللہ کی توحید پر جو پہلی دلیل پیش کی تھی وہ یہی تھی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو نبی کریم عہد و پیمان کے اتنے یعنی سخت عامل تھے کہ انہوں نے کہا فوراً تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے، ایسی بات کرتے ہوئے جس کے اندر دغا ہو، فریب ہو، نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے ہم آپ کی بات کو، تب حضور نے فرمایا میں اس سچی زبان سے کہتا ہوں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اس قدر پاکیزہ اور شفاف تھا کہ غیر بھی اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، ہر عیب سے لا ریب ہے کردار محمد۔ ایک طرف وہ کردار ہے کہ جو اتنی بلندیوں پر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ بڑا عظیم اخلاق ہے آقا کا، اور ایک طرف ہماری امت ہے جس کے بارے میں افتخار عارف نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، امت سید لولاق سے ڈر لگتا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حال تو یہ ہے کہ یہ سگے بھائی بھی آپس میں کسی بات پر عہد و پیمان کرتے ہیں، بہن بھائی کسی بات پہ بات کرتے ہیں تو وہ بات بھی بس ایسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم تو خوشی میں بیٹھے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی، ہم نے تو غمی میں یہ بات کر دی تھی، بس سفر میں تھے تو یہ بات منہ سے نکل گئی تھی۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، جو تمہارے منہ سے بات نکلی ہے اب اس کا تم نے پاس رکھنا ہے، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی جتنی مشکل نفس پلیتی کی تھی، کوئی اصل پلیت تے نہ سے کن فیکون، جد رب فرمایا اسی ادوں میں کولے ہاسے۔ انسان اپنی فطرت میں پاک ہوتا ہے، کل والد یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ایک بندے کے کہا جاتا ہے کہ 4 بیٹے تھے، 3 حاجی تھے اور ایک شخص جو بیٹا تھا وہ اس نے ابھی حج نہیں کیا ہوا تھا۔ جس نے حج نہیں کیا ہوا تھا تو وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا عہد و پیمان کرتا، اس کا بھلا کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بھی مل کر حج کرواتے ہیں تاکہ یہ اپنے حج کر کے آئے۔ پہلے حاجی جب جاتے تھے تو وہ آتے تھے کہتے ہمارا دل بڑا نرم ہو گیا ہے، اب اللہ کا خوف رہتا ہے ہر وقت۔ اب حاجی اس لیے کہ ہمارے بزنس پر اعتبار کیا جائے،
اس کی اپنی زبان اور کردار اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. اس کے نام سے جڑا ہوا جو حاجی صاحب ہے وہ ضروری ہے تاکہ اس کا بزنس آگے چلے. ہماری عبادات بھی اب بزنس کے لیے ہیں, ہمارے خیراتی کام بھی بزنس کو بڑھانے کے لیے ہیں. تو ایسے گدلے ماحول کے اندر آج کا سب سے بڑا سبق اور پیغام یہی ہے کہ قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اپنی ہر کرنی کا پھل بھگتنا ہے. صاحب دیکھیں نا وہ حاجی, آپ نے نام کا ذکر کیا کہ ہم حج کر کے آتے ہیں, سب سے پہلے اپنے نام کے آگے ہم یہ ساتھ لگواتے ہیں کہ حاجی لکھنا جو ہے بڑا ضروری ہے. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بزنس کاروبار کی بات کرتے ہیں, ناپ تول کی بات کرتے ہیں, ہم اس میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت ایک بہت ہی تلخ چہرہ پایا جا رہا ہے. ہمارے عید کا تعلق صرف رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے, بندوں کے ساتھ بھی ہے, دین کے ساتھ بھی ہے, رسول خدا سے بھی ہے, آل محمد سے بھی. ہر ایک سے ایک عید ہمارا ہے جس میں ہم نے ان کے ساتھ وفا کرنی ہے. اور اس وفا کا تعلق صرف خدا اور مصطفیٰ سے نہیں ہے, عام انسانوں کے ساتھ بھی. ہم نے یہ نہیں ہے, نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو مال بیچ رہے ہو نا تو اس کے اندر بھی آپ نے اس کے اندر جو پائی جانے والی کمزوریاں ہیں ان کو پہلے بتاؤ, بتانا ہے تاکہ انسانوں کے ساتھ آپ کی طرف سے کوئی وہ جو ہے نا ظلم نہ ہو. ہم بعد میں بھی لیکن بتانا کیا, ہم تو چھپاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں. اور یہ کیفیت انسان کی اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں بہت زیادہ جلدی سے جلدی کماؤں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں قوت خرید لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اس ماحول کے اندر بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دین کی وہ بنیادی تعلیمات جن تعلیمات کے اپنانے سے ہم معاشرے میں انسان نظر آ سکتے ہیں, ان میں جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم پیغمبرانہ سیرت و کردار سے ایک تو اپنے لیے پیغام بھی لے سکیں اور جواب دہی کے عمل کو سمجھیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اور جتنے بھی ہم نے وعدہ خلافی کی ہوگی رب العالمین کھڑا کرے گا اور پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ. اس وقت بھی انسان کہتا ہے نا بڑا تیز بولنے کی کوشش کرے گا کہ میں بچ جاؤں گا, یہ مجبوری تھی. آج بھی جس سے یہ مجبوری تھی, یہ مجبوری تھی, فیسوں دینی تھی. ایکسکیوزز جو ہے نا وہ ہم نے اتنے من گھڑت بنا رکھے ہیں کہ ہر بات کا ایکسکیوز ہمارے پاس ہے. لیکن بقا ہماری, سلامتی ہماری, معاشرے کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی دی ہوئی ان بنیادی تعلیمات پہ اس لیے عمل کریں کہ ہم نے معاشرے کو بھی بہتر رکھنا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی قابل اعتبار رکھنا ہے. یقیناً جناب محترم اشرف حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کسی کے راز کی حفاظت کرنا, کسی کا عیب چھپانا, کیا اس کو بھی ہم عہد کے ساتھ شمار کریں گے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ ایک تو عہد جو ہم کرتے ہیں, لیکن اگر کسی نے آپ کے اوپر اعتبار کیا ہے تو گویا اس نے لفظ کہے بغیر آپ سے بہت کچھ کہا ہے. اس کا اعتبار کرنا وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یا بتا رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ بات کسی اور کو نہیں بتائیں گے. آپ کو خاص کر کے بتانے کا مطلب ہی ہے کہ یہ بات ایسی ہے جو عام لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ آپ کا اس کو یہ کہنا کہ جی آپ مجھے بتائیں, دراصل آپ کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے اس راز کی حفاظت کروں گا. بالکل ایسے. یہ اتنا وسیع موضوع ہے یہ موضوع. ایک استاد جب اس کے پاس والدین بچوں کو بھیجتے ہیں تو اس بچے کی خوبیاں خابیاں اس استاد کے پاس امانت ہیں, اور اس استاد نے عہد کیا ہوتا ہے کہ میں اس بچے کی خامیوں, خصوصاً خامیوں کی حفاظت کروں گا, میں کہیں اس کو فاش نہیں کروں گا. ایک ڈاکٹر کے پاس آنے والا مریض وہ اپنا ہر راز اس ڈاکٹر کو بتا رہا ہوتا ہے. جب وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک عہد و پیمان ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کہ اس کی صحت کے تمام احوال جو اس ڈاکٹر کو معلوم ہے اس کی وہ حفاظت کرے گا. اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں لوگ آپ کے پاس آ کر ان کے راز مثلا ایک ادارہ ہے, اس ادارے میں آپ کو ایز اے ٹرینر لے کر گئے ہیں, تو آپ جب ٹریننگ دے رہے ہوتے, ظاہر ٹریننگ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خامیاں ہیں, کمیاں ہیں جن کو آپ کوشش کریں گے کہ اپنے تجربے کی وجہ سے, اپنے علم کی وجہ سے اس کو دور کریں گے. تو یہاں جو خامیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ آپ کے پاس امانت ہے. یہ آپ کا ان کے ساتھ ایک عہد ہے کہ آپ اس کو فاش نہیں کریں گے. آپ اور لوگوں کے پاس اس کا تذکرہ
نہیں کریں گے تو یہ بھی بنیادی طور پر مالی معاہدے ہی کی طرح، عہد و پیمان ہی کی طرح ہے. جب ہمارے پاس کسی کا راز ہوتا ہے تو وہ راز جب تک آپ کے پاس ہے اس وقت تک آپ کے پاس وہ امانت ہے. امانت کی حفاظت کرنا دراصل ایک عہد ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت خوبصورت ایک حدیث امام کی ہے، فرماتے ہیں کہ المسئول حر حتی یعد، جس بندے سے کوئی چیز مانگی جائے یا کوئی چیز طلب کی جائے یا جس سے کوئی سوال ہو جائے، وہ اس وقت تک آزاد ہیں جب تک وہ وعدہ نہیں کرتا. یعنی آپ سے اگر کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو راز کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نہیں حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے وعدہ نہ کرو، اسے کہو کہ نہیں میں نہیں حفاظت کر سکتا، آپ کسی اور کو بتا دیں، کسی اور کو بتا دو، آپ انکار کر دیں. وہی پہ انکار آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے. ایسے ہی آپ صاف کہیں کہ میرے ہو اندر یہ سکتا ہے میرے منہ سے نکل جائیں، لہٰذا میں یہ وعدہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے یہ، لیکن ایک دفعہ جب آپ نے وعدہ کر لیا، امام فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک آزاد ہے جب تک وہ وعدہ کرتا نہیں ہے. وعدہ کرنے کے بعد پھر وہ غلام ہے، بندے کا نہیں، اگلے کا غلام نہیں ہوا، لیکن آپ اپنے وعدے کا غلام ہے گویا. اب آپ آزاد نہیں ہیں، آپ نے ایک دفعہ وعدہ کر لیا ہے، جب تک اس وعدے کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ وعدہ آپ کا حاکم ہے، ایسے ہی ہے. وہ آپ کا حکمران ہے. اس کے نیچے ابھی آپ کی گردن گویا اس وعدے کے اندر ہے. اس کی حفاظت کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی مالی معاہدے میں، جس طرح کسی دنیاوی معاملے میں آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. یقیناً اسی لیے ناظرین کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی اپنا راز بتا رہا ہے، خاص کر خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی راز کی بات نہیں بتا رہی کیونکہ وہ بات اپنے پیٹ میں رکھ نہیں سکتی. اب یہ خواہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرنا، راز کو راز رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مزید اس ٹاپک میں ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں بریک کے بعد، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا، رب سے عہد و پیمان، مومن کی پہچان. ناظرین اس ٹاپک پہ جتنے بھی ڈسکشن کی جائے ٹو بی ویری آنیسٹ کم ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ڈسکشن تو ہو رہی ہے، امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ عمل کرنا. کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو تو کر رہے ہیں، بات تو کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا، اس پہ عمل کرنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور عمل سے ہی ہماری جو زندگی ہے وہ خوبصورت ہو سکتی ہے. نہ صرف دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے. سو دیٹس وائی ہمیں ان چیزوں کو نہ صرف سننا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں ہم نے لے کر آنا ہے. آخری سیگمنٹ ہے ہمارا. جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا اور میڈیا، اس کا اگر ذکر نہ ہو تو یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ آج کل یہ بھی ہماری بڑی اہم ضرورت بن چکا ہے. لوگ اس پہ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. آیا کس طرح سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگوں کو، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی غلط افواہیں، غلط خبروں کو ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ہم جو ہے وہ اللہ سے ایک جو عہد کیا ہوا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی خبریں، افواہیں ہم نہیں پھیلائیں گے، ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. سو آیا کس طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو ہم افواہوں سے خود کو بچائیں، جو آس پاس اگر کر رہے ہیں اس کو بھی ہم اس کی بھی اصلاح کریں، اور اس سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو مثبت پیغامات جو ہیں، جس طرح آج ہمارا یہ ٹاپک ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کو لوگ سنتے ہیں، جو اپنی ٹی آر پی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جن کے ملین آف فالوورز ہیں بہت زیادہ، جن کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، نہ کہ ہم نے انہیں گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے. دیکھیے جتنے بھی ولاگرز ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اخلاقیات پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لوگ یہ سننا نہیں چاہتے. مطلب ہم نے اپنی ویورشپ کے لیے وہ موضوعات رکھے ہوئے ہیں جن میں آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کی کوئی اصلاح کا پہلو نہیں ہے. سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے، سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرتے جو معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بن سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ان کے پاس، وہ چاہتے ہیں ہماری انکم میں اضافہ ہوتا رہے، معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے تو پھیلتی رہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. باقی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی طبقہ، جہاں اس سوشل میڈیا نے آ کر بہت ساری معلومات ہمیں دی ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ کن کن موضوعات کے اوپر
قوم کو ایک جہالت میں رکھا ہوا تھا. بہت ساری ایسی ائمہ اہل بیت کی سیرت کے حوالے سے دیکھا جائے, خود رسول خدا کی سیرت پاک کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا. اس نے وہ چیزیں منکشف کی ہیں, ہمیں معلومات کا ذخیرہ دیا ہے, اس پر تو ہم شکر گزار ہیں سوشل میڈیا کے. لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری منافرت بھی پھیلائی جا رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں توہین کے پہلو ہوں یا خالصتاً نفرتی نفرت ہو تو ایسی ویڈیوز یا ایسے ویلاگرز کے اوپر بین ہونا چاہیے, پابندی ہونی چاہیے. صاحب ہم نے کسی کو ڈیگریڈ کرنا ہو, کسی کی تذلیل کرنی ہو, کسی کی عزت نفس کو پامال کرنا ہو, ہم پہنچ جاتے ہیں سوشل میڈیا, کچھ بھی لگا دیں. دیکھیے یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس والی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا, ایک میں نے بڑے سینئر بزرگ صحافی کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے دیکھیے پہلے ہمارے کالم سے حکومتیں بنتی تھیں اور ٹوٹتی بھی تھیں, ہم جس کی پگڑی اچھالنا چاہیں اچھال دیتے تھے اور اگلے دن قوم مان بھی جاتی تھی, کیونکہ پبلک کے پاس جواب دینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. وہ جو پڑھتی تھی اب سوشل میڈیا کے بعد کہتا ہے جی اب ہم کچھ نہیں رہے, اب سوشل میڈیا ایک بڑا سٹیک ہولڈر خود ہے, اور وہ جب چاہتا ہے وہ کہتا ہے اب وہ ہماری پگڑیاں اچھال دیتے ہیں اور ہماری ہاتھ سے لکھی ہوئی غلط بات کو فوراً اس کا تیا پانچا کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے جی اصل حقیقت. تو یعنی سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے اس وقت پوری دنیا کے اندر عقیدہ توحید کا دفاع ہو سکتا ہے, عقیدہ رسالت, عقیدہ ختم نبوت, ائمہ اہل بیت کی سیرت و کردار کو ہم عام کر سکتے ہیں, قرآن کی عمومیت اور اسلام کی عمومیت کو پیش کر سکتے ہیں, سیرت و کردار محمدی کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ویورشپ کے حوالے سے اور پھر لوگوں سے وہ جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں آنے دیں, اس حوالے سے آگ جتنی لگتی ہے اتنی لگاؤ. آپ ان کے صرف جو تھنل ہیں ان کو دیکھنے کے بعد انسان چونک جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, اندر شاید اس حوالے سے ایک بھی بات نہ ہو, بالکل ایسے, لیکن ہر بندہ اس کو اوپن کرنا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ایسے عاملوں کو بھی دیکھا ہے جو کہتے ہیں راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں, وہ بھی شارٹ کٹ دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے جہاں بہت سارا کردار ادا کیا اویئرنیس کے حوالے سے, شعور کے حوالے سے, وہاں انہوں نے جو افواہوں کا بازار گرم کیا اس سے کئی لوگوں کو آ کر ہمارے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, دین سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں, دیگر جو مشہور لوگ ہیں ان کو آ کر بتانا پڑا بھائی میں ابھی زندہ ہوں, خدا کے لیے مجھے ابھی جو چند سانسیں لے رہا ہوں وہ لینے دو, ابھی میرے جنازے میں نہیں آنا, میں فلاں جگہ پر موجود ہوں. اور وہ پوسٹیں, وہ ویڈیوز, وہ پکچرز اتنی تیزی سے وائرل ہوئی کہ انسان وہ دیکھنے والا حیران کہ کبھی میری اوریجنل پوسٹ اتنی وائرل نہیں ہوئی جتنی یہ فیک میری مرنے کی خبر وائرل ہو. ہم سہارا دیتے ہیں صرف مرنے کے بعد, جب چارپائی کے اوپر کو میت ہوتی ہے, زندگی میں ہم سہارا نہیں دیتے, حال تک نہیں پوچھتے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس بندے کا جو سیرت و کردار تھی نا, اس کا اصل رنگ مرنے کے بعد, زندگی میں ہم نہیں مانتے, ہم مرنے کا انتظار کرتے ہیں لوگوں کا. اور ہم اگر کسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں نا, کوئی دیگ بھی پکاتے ہیں یا کوئی جناب ان کی چادر چڑھاتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد کرتے ہیں. جس کی قبر پہ چادر چڑھائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ بیچارہ سردی سے مر گیا ہو, جس کے لیے دیگیں پکائی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے وہ بھوک سے مر گیا ہو. ہم زندگی میں اور سوشل میڈیا پر پھر اس دیگ کی تصویر کو اور وہ سارے معاملات بیٹے نے ضرور دکھانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سوشل میڈیا پہ آپ 100 روپیہ دیتے ہوئے کسی بیوہ یا یتیم مسکین کو دکھا رہے ہوتے ہیں, مولا کائنات تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہوں تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو, کیونکہ وہ لمحہ آپ کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے, اور تکبر اللہ کی رضا ہے, اس کو نہیں چھیننا چاہیے. تو یعنی دیتے وقت ہماری نگاہیں جھکی ہوئی ہوں, لیکن اس سارے ماحول کے اندر جب اس کے منفی پہلو بہت زیادہ ہیں لیکن مثبت پہلو بھی اتنے ہی زیادہ ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اور ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ممبر ہے, اس سے اگر اس کے استعمال کے حوالے سے کچھ احتیاطیں جیسے آج کے اس پروگرام میں ہم نے ذکر کی ہیں, اگر احتیاطیں لوگوں تک پہنچ جائیں اور ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, تو یہی سوشل میڈیا آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری ایک ایسی نسل کو تیار کر سکتا ہے جس کے اندر دین کی بھی معلومات ہوں گی, حب الوطنی بھی ہوگی اور دین کی محبت بھی ہوگی, والدین کا احترام ہو,
بھائی چارہ ہو, کسی کی مدد کرنی ہو, سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ پیغام دیتے ہیں تو سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹول کا رہنا, سوشل میڈیا کا رہنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کا استعمال مثبت ہونا چاہیے. معصوم بچوں کو جو مائیں اسی طرح موبائل پکڑا دیتی ہیں اور کہتے ہیں جو سائٹ مرضی ہے کھولو, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, ان کی فطرت کے ساتھ زیادتی ہے. کیونکہ انہیں تو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بچے نے کیا کہنا ہے یا کیا بولنا ہے وہ 2.5 سال کی عمر میں سیکھ چکا ہوتا ہے. کس جگہ کیا بولنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ساری عمر لگ جاتی ہے. ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے کردار کے مطابق کریں, ایسے سوشل میڈیا کے ان کو حوالے نہ کر دیں. یقیناً جناب محترم آقا اشرف حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ہم نے دنیا کو جو نا گناہوں کا نا گڑھ بنا لیا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, ہر وہ چیز جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ضمیر کو پتہ بھی ہے, ہمیں ملامت بھی کر رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسے گناہ, کچھ ایسی باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کو ہم گناہ کے ذمے میں لیتے ہی نہیں, تصور ہی نہیں کرتے. جیسے کہ بیٹھے ہیں غیبت کر دی ہوں گی, نہیں میں تو مذاق میں بات کر رہے تھے. جیسے الوی صاحب نے فرمایا کہ ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کچھ وعدے کر دیتے ہیں. پولیٹیشینس کی بات کی جائے, کتنے بڑے بڑے منشور و وعدے لے کر آتے ہیں, بعد میں وہ تو ہوا ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں, بہت سارے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان گناہوں سے بچنے کے لیے کس طرح سے ہم پختہ عہد کریں؟ توبہ خداوند متعال نے جو دروازہ کھولا اور فرمایا کہ خداوند متعال توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. دوسری جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کو خداوند متعال توبہ کرنے کے بعد انسان کے گناہ کو نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ اس کے آثار تک مٹا دیتا ہے. ایون جیسے ہم ماہ رجب میں ہیں ابھی, تو اس میں بھی تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا حکم یہ یہی مہینے ہیں جس میں انسان کی خصوصی طور پر خداوند متعال انسان کو اپنی بندگی کی تربیت دے رہا ہوتا ہے. یہ تربیت کے مہینے ہیں. یہاں توبہ استغفار, اب توبہ خود ایک عہد ہے. یعنی جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک استغفر اللہ یعنی خدایا میں جو مجھ سے گناہ ہوا اس پر پشیمان ہوں. پشیمانی کا اظہار ایک چیز ہے, لیکن توبہ صرف یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم ایک وعدہ کرتے ہیں, واتوب الیہ, میں پھر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چیز کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا, یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا. یہ اگر انسان خداوند متعال کے ساتھ اپنے تعلق کو اور رشتے کو سمجھ جائے اور انسان اس چیز کا گہرا ادراک کر لے کہ اسے کہیں نہ کہیں حساب بھی دینا ہے, اسے اس پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے خلق کیا, جس نے تربیت کی, جو رب ہیں, جس کے ہاتھ میں زندگی ہے, جس کے ہاتھ میں موت ہے, جس کے آگے جا کے حساب دینا ہے, اور پھر اگلی والی زندگی جس کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کو یقین آ جائے تو انسان عہد و پیمان کی حفاظت کرنے یعنی اپنے آپ کو دین پر برقرار رکھنے کی یقیناً کوشش کرے گا. یہاں بس میں ایک اور لفظ اسی عہد و پیمان سے متعلق ضروری سمجھوں گا کہ ہم ایک جس طرح ہم اپنے عہد و پیمان کی بات کرتے ہیں اسی طرح ایک عہد کے ہم منتظر بھی ہیں خداوند متعال کے ایک وعدے کا, جو خداوند متعال نے فرمایا ہوا ہے کہ میں اس زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح پر کر دوں گا جس طرح یہ ظلم و جور سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے, یقیناً بھر چکی ہے, لیکن ہمیں ایک منجی کا, ایک آنے والے کا انتظار ہے کہ جس کا وعدہ ہے. اور خداوند متعال اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی طاقت سے اس دنیا کو اس منجی بشریت کے ہاتھوں, اس شخصیت کے ہاتھوں, اس امام کے ہاتھوں جس نے پورے کائنات کے اندر نظام عدل کو قائم کرنا ہے اور انسانوں کے درمیان یہ ساری انسانی اقدار جو ہم بھول چکے ہیں ان کو پھیلانا ہے. ایسی حکومت قائم کرنی ہے جو عدل و انصاف پر مشتمل ہوگی. یقیناً انشاءاللہ. جی جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پورے ٹاپک کو, پوری ڈسکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ میں یہ کہوں گا کہ قرآن حکیم فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کہ انسانوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے, ڈنگر ڈور زندگی گزارتے جاؤ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا تم نے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, جو رسول اللہ کے اسماء ہیں, جو مولا علی شیر خدا کے اسماء ہیں,
جو سیدہ کائنات کے اسماء ہیں، جو حسن و حسین کے اسماء مبارک ہیں، وہ آپ کے صفات پر مبنی اسماء ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان صفات کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا ان پاک ہستیوں کے قریب ہوں گے، ان کی اخلاق و کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی فیملی کے اندر بھی اعتماد بحال کر پائیں گے، اپنے محلے کے اندر بھی ہماری عزت ہوگی، اور اگر ہمارا کہیں معاشرے میں بڑا نام ہے تو بڑی سطح پر بھی ہمیں عزت ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کے تابع کر لیں۔ یقیناً یقیناً۔ آغا صاحب، آپ کا پیغام آخر میں، آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں؟ میں جیسے علوی صاحب نے بیان کیا کہ انسان اس چیز کا جب ادراک رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے خلق کیا، اور اس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ وہ عبث خلق نہیں ہوا، اور پھر اس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ اس نے آگے جا کے حساب دینا ہے، جس نے ان تین چیزوں کو یاد رکھا، جس کو ہم ایک کلمے میں، اور عموماً یہ کلمہ ہم کسی کی موت پر صرف پڑھتے ہیں، اصولی طور پر یہ ہمیشہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں کسی نے خلق کیا، کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے، تو پھر ہم یقیناً اس خدا کو جس نے خلق کیا، اس مقصد کو جس کے لیے ہم خلق ہوئے، اور اس دنیا کو جہاں ہم نے جانا ہے یاد رکھیں گے۔ اگر یاد رکھیں گے تو پھر خداوند متعال کے احکام کے ہم یقیناً تابع ہوں گے۔ بہت شکریہ جناب محترم آغا اشرف حسین صاحب آپ کا، جناب محترم مولانا حیدر علوی صاحب آپ کا، ہمارے نعت خواں احسن آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈیفینیٹلی رب کے ساتھ کیے گیا جو عہد و پیمان ہے، نو ڈاؤٹ یہ نہ صرف ہم کے ایمان کی علامت ہے، بلکہ ہمارا کردار، ہمارے جو ایک معاشرتی زندگی ہے اس کو یہ خوبصورت بناتا ہے۔ تو آپ جب اپنے وعدوں پہ قائم رہتے ہیں تو نہ صرف آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو دنیا میں آپ کو ایک مقام، جو مقبولیت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو یقیناً ملتی ہے۔ تو آپ آج سے، ابھی سے اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ جو آپ نے رب کے ساتھ اپنی جو ایک عہد و پیمان ہے، جو مومن کی پہچان ہے، آپ نے اس کو یقینی بنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور ان وہ تمام تر جو وعدے ہیں آپ نے ان کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ نے جو بھی پوری زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں آپ نے بخوبی طریقے سے ان کو سر انجام دینا ہے، آپ نے اعلیٰ اخلاق احسن طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنی۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام ضرور سننے جا رہے ہیں۔ جی احسن، بسم اللہ۔ میری دعاؤں کو وہ در جائے قبول ملے، کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے، غم رسول سے بڑھ کر خوشی نہیں کوئی، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے۔ کرم خدا کا رسول خدا کے در سے ہمیں، کرم خدا کا خدا کے در سے ہمیں، قرآن حسن و حسین نو علی بطول ملے، قرآن حسن و حسین نو علی بطول ملے،
نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کی خاطر علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول